تم اکھلیش یادو کی طرح نیتا نہیں بن سکتے انشاءاللہ تعالی. صرف اعتماد کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے اپنے دماغ میں ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے. ارے بھائی تم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ تم دنیا کی امامت کر سکو. تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ تم پیچھے چلو. ارے پیچھے چلتے کون ہے؟ جو جانور مویشی کے پیچھے جانور چلتے ہیں. ہم انسان ہیں، یاد رکھو. اوپر والے نے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور آپ اپنے دل و دماغ پر زور ڈالو. اب کیا بچا بتاؤ؟ اب یہاں سے تو اٹھنا ہی ہے نا. سکتے یہاں سے اٹھنا ہی تو ہے. مگر آج بھی آ کر ہمارے درمیان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی مودی سے مقابلہ کر سکتا ہے تو فلاں ہے اور مکھیہ منتری ہے. ارے بھائی اس کا آدھا پریوار بی جے پی میں جا چکا ہے. آدھا پریوار بی جے پی میں جا چکا ہے. ان کے پیڑھی کے لوگوں ان کے پارٹی کے لوگوں کا پیٹرول پمپ توڑ دیا جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ کبھی جا کر ملنا تو چھوڑا، ان کے پریوار سے پوچھتے تک نہیں کہ بتاؤ تمہارے کیا حالات ہیں. کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ بندی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آپ کہیں پر نہیں جانے والے ہیں. آپ کے سامنے صرف بی جے پی کا نام لے آپ سب خاموش ہو جاتے ہیں. ارے بتاؤ، یہاں پر جس جگہ پر میں کھڑے ہو کر اللہ نے مجھے موقع دیا آپ سے کچھ بات کرنے کا، اس شہر کے ممبر آف پارلیمنٹ نریندر مودی ہے. بتائیے آپ 10 سال سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے. کیا نریندر مودی نے آ کر پوچھا کہ ہمارے انصاری بھائیوں کے گھر میں کبھی چراغ جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے؟ کہ نریندر مودی نے بنکروں کی سہولت کے لیے کچھ اقدامات کیے نہیں کیے؟ کہ نریندر مودی نے مودی کا نام لو تو آواز کیوں کرا دوں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پردھان منتری ہے. بنکروں کا بجلی کی قیمت کم نہیں ہوتی. اگر کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو میٹر ٹرانسفر نہیں ہوتا. بتاؤ کون سی زندگی میں ہماری زندگی کے کون سے شعبے میں، سماجوادی پارٹی ہو یا کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، ہم سے انصاف کیا؟ مجھے بتاؤ. میری اس بات کا سوچو، میری اس بات کو ابھی جواب مت دو. تم جو اپنے گھر کو جاؤ گے، اپنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر پوچھو کہ ایک دیوانہ شیروانی پہن کر آیا تھا جس کے سر پر ٹوپی تھی، اور یہ سوال ہم سے کر کے چلا گیا کہ ہماری زندگی کے کون سے شعبے میں ہم کو عزت ملی، ہم سے انصاف ملا، ہمارے بچوں کو اسکول کی تعلیم ملی. ارے بتاؤ ہمارے انصاری بھائیوں، آپ کی کون سی اولاد ملک کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ 50% آپ لوگ یہاں سے نکل کر ہندوستان کے کونے کونے میں ممبئی شہر بڑے بڑے شہروں میں جا چکے ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے جو آپ کو دکھا کر، آپ کو ووٹ لے کر ستا میں تو آ جاتے ہیں، مکھیہ منتری تو بن جاتے ہیں، ودھایک بن جاتے، سانسد بن جاتے، پارشد بن جاتے، میئر بن جاتے، مگر آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ جب آپ صرف ووٹ ڈالنے والے نہیں، ووٹ لینے والے بنیں گے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہاں پر مضبوط کر سکوں. میں اتر پردیش یا بہار یا بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں تاکہ کوئی میرے مقبولیت میں اضافہ ہو سکے. میں بھارت کے کونے کونے میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ میری انا کو تسکین پہنچے. ارے میں اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے. میری زندگی کا چراغ کب ختم ہو جائے مجھے پتا نہیں ہے، مگر میں اپنی خبر میں جانے سے پہلے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تم نیتا بنو، تم لیڈر بنو.
بنو، تم خائف بنو، تم ممبر آف پارلیمنٹ بنو، تم طاقتور بنو تاکہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ میرے بھائی، میں آپ کی تھالیوں کا کبھی محتاج نہیں تھا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہاری تھالیوں کو سن کر مجھے خوشی ملے گی۔ میرے بھائی، میں یہ تھالیاں سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں، تمہارے جذباتی نعرے سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں۔ میں صرف تم سے یہ بتانے آیا ہوں کہ تم تھالی مت بجاؤ، تم صرف اس انگلی سے اور ڈالو پی ڈی ایم کو۔ یہ ہماری طاقت کا نظارہ ہوگا، یہ ہماری طاقت کا نظارہ ہوگا۔ تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، سماجوادی ہے، بہت سی پارٹیاں ہیں، مگر آپ نے کیا حاصل کیا بتائیے آپ؟ اتر پردیش میں سب سے زیادہ جیلوں میں کون ہے؟ دلت سماج ہے، آدیواسی سماج ہے، پچھڑا سماج ہے، مسلمان ہے۔ آپ بتائیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں مختار انصاری کا نام لے کر کہہ رہا ہوں، میں کسی باپ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، جمہوریت کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں کہ مختار انصاری ایک انسان تھا، مختار انصاری ایک انسان تھا، جوڈیشل کسٹڈی میں تھا، زہر دے کر مار دیا، شہید ہے، وہ شہید ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مردہ کبھی مت کہو، وہ زندہ ہے، ان کو غذا ملتی ہے، مگر ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی، ان کو بچانے کی ذمہ داری بی جے پی کی سرکار کی تھی اور اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ ذمہ داری ان کی ہے۔ یاد رکھو، اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا میرے بھائی۔ اگر اقتدار کسی کے پاس رہتا ہے تو پھر بھارت میں اتنے بڑے بڑے راجاؤں بادشاہوں کے محل آج ویران کیوں پڑے ہیں؟ وہ پورے محل ویران پڑے ہیں، کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، کوئی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ قدرت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو، یہ کسی وقت میں یہ کھنڈر بڑی عالی شان عمارت تھی، مگر اقتدار کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے، اقتدار سب کے پاس سے جائے گا، اور جو ظلم کرے گا قدرت اس سے بہت جلدی اقتدار چھین لیتی ہے، اس کو رسوا کرتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو مظلوموں کا ساتھ نہیں دیتا، جو لوگوں کی جانیں لیتا ہے، اور ایک دن آئے گا سب چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری تیسری اہم بات ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا چناؤ چل رہا، اچانک دیش کے پردھان منتری کی زبان اپنی اوریجنل زبان پہ آ گئی، اوریجنل زبان پر آ گئے، بیوقوف بنا رہے تھے ساری دنیا کو اور بھارت کے غریبوں کو، بیوقوف بنا رہے تھے بھارت کے امر اکثرتی طبقے کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو۔ نریندر مودی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر کہہ رہے تھے کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس کی باتیں کرتے تھے، مگر راجستھان جب پہنچے تو نریندر مودی کی زبان سے جو بھاشن نکلا اس کو ہرگز گرمی کی وجہ سے نہیں نکلا، وہ ان کی سوچ کی وجہ سے نکلا۔ جو سوچتے ہیں وہ ان کی زبان پر آ ہی گیا۔ 2002 سے نریندر مودی جو بھاشن دے رہے ہیں، ہم 2024 تک آ گئے۔ نریندر مودی مودی کی گارنٹی کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مودی کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ ہے مسلمانوں سے نفرت، ایک ہی گارنٹی ہے۔ مودی کی دوسری گارنٹی ہے کہ میں بھارت کے سنویدھان کو بدلوں گا، کیونکہ جو سنویدھان بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا مودی اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ مودی کی دوسری گارنٹی، تیسری گارنٹی یہ ہے کہ او بی سی سماج سے، دلت سماج سے آرکشن کو ختم کر کے رکھ دیا جائے۔ یاد رکھو، جب پارلیمنٹ میں
جب نیا بل لایا جا رہا تھا EBC کے نام پر، میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا یہ بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کے خلاف یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ تو مودی جی کی گارنٹی یہ ہے، بڑی بڑی گارنٹی کی بات کرتے، ارے بھارت کے پردھان منتری آپ ہیں، آپ پسماندہ مسلمان کی بات کرتے ہیں نا؟ یہ پسماندہ مسلمان کا پاورلوم کس کا ہے؟ پاورلوم پر مودی جی کبھی دھیان نہیں دیے، بجلی کی قیمت پر دھیان نہیں دیے، مگر اب مودی جی نے کیا کہہ دیا راجستھان میں کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلمان گھسپیٹی ہیں اور بھارت کے مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، اور بھارت کے مسلمانوں کو ہماری ہندو ماں اور بہنوں کا منگل سوتر چھین کر ان کو دیا جائے گا۔ نریندر مودی، اگر آپ بات منگل سوتر کی کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی، میری زبان مت کھڑاؤ، بات بہت دور تک جائے گی، کیونکہ اگر تمہارے منہ میں زبان ہے تو میرے منہ میں بھی زبان ہے، پورا شجرا کھول سکتا ہوں میں یہاں پر، مگر احترام اور ادب کے دائرے میں رہ کر کہہ رہا ہوں۔ اب آپ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس بنارس کی سرزمین میں کھڑا ہو کر کیا بسم اللہ خان گھسپیٹی تھے؟ بتاؤ، کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ کیا آپ گھسپیٹی ہیں؟ اگر گھسپیٹی نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کم گھسپیٹی نہیں ہے؟ وہاں سے ہاتھ نہ اٹھے، ہاتھ اٹھائیے جہاں تک آواز اللہ پہنچا رہا ہے، اور زور سے بولیے کہ ہم گھسپیٹی نہیں ہے۔ اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا، بولو میرے ساتھ، اس ملک کو آزاد ہم نے کروایا، اس ملک کو انگریزوں کو ہم نے بھگایا، اس ملک کو انگریزوں کے بھگانے میں RSS کا کوئی رول نہیں ہے۔ وہ معافی نامہ لکھتے تھے، ہم سوریوں پر چڑھتے تھے، مودی جی ہم کو گھسپیٹی کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب دوسرا ان کا جھوٹ، ارے سنیے، ہاں زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ، مر بھی جائیں گے تب بھی زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ موت کیا ہے؟ انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے، ہم فنا نہیں ہونے والے ہیں مودی جی۔ اب دوسرا ان کا بات، اب دوسرے بچے پیدا کر رہے ہیں زیادہ۔ مودی جی، آپ کے 6 بھائی ہیں نہیں ہے؟ بتائیے ہم کو۔ امت شاہ کی 6 بہنیں ہیں؟ ہاں، اچھا، جو RSS کے بول کرے، میں تو سنا کہ ان کے 9-10 بھائی بہن تھے۔ مودی جی کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر بھی تو دیکھ لو، اور سچائی یہ ہے کہ مسلم مہیلاؤں کا فرٹیلیٹی ریٹ، مودی سرکار کا ڈیٹا، امپیریکل ایویڈنس، اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ فرٹیلیٹی ریٹ مسلم مہیلاؤں کا گرا ہے، مگر نریندر مودی جی بھارت کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں میں، بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں میں، دلتوں میں بتانا چاہ رہے وہ مسلمان بہت بچے پیدا کر رہے ہیں، ایک دن یہ ہم سے بڑھ جائیں گے آگے۔ نہیں مودی جی، اتنا جھوٹ تو مت بولو، وہ گانا کیا ہے، جھوٹ بولے تو کوا کاٹے۔ مودی جی، آپ کو معلوم کہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی کبھی بھی 18-19% سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے، اور جس دن ہمارے ہندو بھائی بہنوں کی آبادی اسٹیبلائز ہوگی، اس کے 40 سال کے بعد مسلمانوں کی آبادی اسٹیبلائز ہو جائے گی۔ اب بات تیسری ہے منگل سوتر کی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش کے بڑے بڑے ندیوں میں، تالابوں میں لاشیں نہیں بہ رہی تھی کووڈ کے دوران، بہ رہی تھی وہ لاشیں، تو جس کی لاش بہ رہی تھی اس کی ہماری بہن، ہماری بیٹی کا بھی تو سہاگ اجڑا ہوگا۔ بتاؤ مودی جی، کیا آپ نے کبھی کسی گھر میں
जाकर उनको पुरस्कार दिया, आजाद मंगल सूत्र की बात कर रहे। मोदी जी, आप ओरिजिनलिटी पे आ गए अपने, आप धोखा दे रहे थे। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, मैं विकसित भारत बनाना चाहता हूं, मैं तीसरी बड़ी इकॉनमी भारत को बनाना चाहता हूं। मोदी जी, आप शुरू से यही चाहते थे कि यहां पर हमेशा इस देश में हिंदू और मुसलमान लड़ता रहे, गलतफहमियां बढ़ती रहे, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दिया जाए, और नफरत की दीवारों को खड़ा करने के बाद आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। मगर याद रखो नरेंद्र मोदी, ये देश का हिंदू, ये देश का दलित, ये देश का पसमानदा, इस देश का मुसलमान, इस देश का पिछड़ा सब जान चुका है। आपने 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे अगर कुछ किया होता तो गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास नौकरी होती। बताओ, नौकरी नहीं है आपको? कितनों को नौकरी चाहिए? हाथ उठाओ जरा। ये टीवी वाले कैमरा उठाओ, दिखाओ आपके पप्पा जी को, इतने हाथ उठे हुए हैं जिनको नौकरी चाहिए। मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तनख्वाहें कम हो चुकी है, बच्चों के लिए फीस देने का इंतजाम नहीं है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? और एक बात सुन लीजिए, मोदी जी ने देश के आज हमारे देश में 5% लोगों के पास 60% देश की दौलत है। कितने? 5% लोगों के पास 60% दौलत है। देश के प्रधानमंत्री इस पर खुश होते हैं, इस पर खुश होते हैं। मोदी जी के हाथ में भारत के संविधान की डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39 को नहीं पढ़ा आपने? हमारे संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, आर्टिकल 39 ए और बी और सी कहता है कि देश की दौलत सब में बांटी जाए, देश की दौलत सब में बांटी जाए। तो मोदी जी कह रहे नहीं नहीं, सब में नहीं बांटी जाएगी, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देगा उसी को दौलत दूंगा। आपको पता है कि मोदी जी को 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है। कितना? 8,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड। जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, मोदी जी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। और जो मोटा सेठ, कोई सेठ अगर किसी राजनेता को पैसे देता है तो वो अपनी मां के मरने के गम में नहीं देता, वो अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो अगर कुछ देता है तो कहता है कि भाई साहब, आपको मैं इतना दे रहा हूं, मुझे इससे डबल ट्रिपल चाहिए। जितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को पैसे दिए हैं, उन सबको मोदी जी ने खुश कर दिया, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट दिया। आपको पता भी नहीं होगा कि गोश्त के नाम पर दुकानें बंद हो जाती हैं, बंद होती है ना, बीफ के नाम पर मारा जाता है। एक कंपनी का नाम अलाना कंपनी है, मोदी जी को बीफ कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए लिए, और आप मारते हैं अखलाक को, तीनों खान को। अरे कुछ तो शर्म और हया के मुजाहरे करो। बड़े बड़े कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अखिलेश यादव को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है, भैया को भी, इनको भी मिला है, इनको भी बॉन्ड मिला है। अच्छा, किसको नहीं मिला? मुझे नहीं मिला और हमारे बहन पल्लवी पटेल को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब बिकने तैयार थे, हम बिकने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भारत के गरीबों से पूछना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़, ममता बनर्जी को 1,300 करोड़, बीआरएस को 1,100 करोड़, कांग्रेस को शायद 1600-1700 करोड़, तो गरीब वोट दे रहा है ना, तो गरीब वोट डालने की इसकी कीमत क्या है बताओ? भारत के गरीबों, तुम इन पार्टियों को वोट तो दे रहे हो, मगर तुम्हारे वोट के नाम पर
یہ اتنے کروڑ روپے حاصل کر رہے ہیں اور تمہاری نوجوان اولاد کو بے روزگار بنا دے رہے ہیں. تمہارے خاندان کے لیے گھر نہیں ہے, غریبی تمہارا مقدر بنا کے رکھ دیا گیا. ارے تمہارے ووٹ کی قیمت کیا ہے بتاؤ بھارت کے غریبوں؟ تم غریب ہی رہو گے, تمہارے ووٹ کی قیمت نہیں ہے, کیونکہ تم جس کو ووٹ دے رہے ہو وہ تمام کے تمام بک چکے ہیں, الیکٹرل بانڈ کے نام پر بک چکے ہیں. اس لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجئے, اپنی قیادت بنائیے, اور مسلمان دلت پچھڑا جب ملے گا, یہی لوگ کمزور ہیں, انہی پر ظلم کیا گیا, انہی کو دبایا گیا, انہی کو لوٹا گیا, انہی کو مارا گیا اور آپس میں لڑایا گیا, انہی پر گولیاں چلائی گئی ہیں. یاد رکھیے اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا, اور آنے والی نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ بتاؤ ابا, بتاؤ چاچا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو چاچا اور ابا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اکھلیش کے لیے دری بچھائی, چاچا اور ابا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بی جے پی کے خوف میں اس پارٹی کا ساتھ دیا. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے برسوں کانگریس کا ساتھ دیا, آپ نے برسوں سماجوادی کا ساتھ دیا. ارے بھائی کب تک آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے آپ کو کمزور کر کے رکھ دیا, جنہوں نے آپ کے ووٹ کو لے کر آپ کو برباد کر دیا. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جہاں جہاں پارلیمنٹ امیدوار رہیں گے آپ ان کو اپنا ووٹ دیجیے, ایک نئی تاریخ پیدا کریے اور ایک اچھی سیاست ہم کر سکے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی بھاشن اچھا دیتا ہے, سب اچھا دیتا ہے. میرے بھائی میں بھاشن بھی اچھا دیتا ہوں, میں خود بھی اچھا آدمی ہوں, برا نہیں ہوں. مجھ میں بھی بہت کمزوریاں ہیں, انسان ہوں. میں کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, میں کوئی ولی اور خطب ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک انسان ہوں. میرے دل اور سینے میں تکلیف ہوتی ہے جب میں ناانصافی کو دیکھتا ہوں. میں اپنی اس تکلیف کو, اس تمام ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنایا گیا ہے. میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے آپ پی ڈی ایم کا ساتھ دیجیے. بھارت کی راجنیتی میں ایک نئی تاریخ آپ کو لکھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرزمین سے, یہاں سے شروعات ہوگی بنارس سے, اور آپ اور ہم مل کر ایک نئی سیاسی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پارلیمنٹ میں ہم نے کیا کیا, کس طرح ہم نے آپ کے مسائل کو اٹھایا وہ آپ کے سامنے. ٹرپل طلاق کا قانون مودی جی نے بنایا, اور بلکہ نریندر مودی کو فضیلت الشیخ بولنا چاہیے, حضرت مولانا نریندر مودی. میں امید کرتا ہوں کہ آر ایس ایس والوں کو تکلیف نہیں ہوگی اس پر. ٹرپل طلاق کا قانون بنائے, کیسا بنائے؟ اگر کوئی 3 بار اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہتا ہے تو مودی جی فضیلت الشیخ ہیں, حنفی فقہ کے ماہر ہیں. کوئی بولتا ہے تو طلاق نہیں ہوتا, مگر اگر گناہ نہیں ہوا تو کیس کیسے بک ہو رہا ہے بتاؤ؟ پھر مودی جی بولتے ہیں کہ جب طلاق نہیں ہوا تو جیل میں اگر کوئی پاگل مسلمان جو گناہ کرتا ہے ٹرپل طلاق کہہ کر وہ جیل کو جاتا ہے, تو مودی جی نے کہا کہ تو جیل میں رہے گا اور اپنی بیوی کو پیسے دے گا. کوئی جیل میں رہ کر پیسے دے سکتا ہے اپنی بیوی کو؟ پھر مودی جی نے ان کا دماغ دیکھے, واقعی میں مودی جی کے دماغ کی جتنی تعریف کرے کم ہے. مودی جی نے کہا اس کو اگر کورٹ سزا دیتا ہے 2 یا 3 سال کی تو 3 سال تک ہماری بیٹی اس ظالم اور پاگل کے ساتھ شادی کے رشتے میں بندھی رہے گی. اور مودی جی نے کہا میری بیٹی, میں مسلم بیٹیوں کا ہمدرد ہوں, جب تمہارا پاگل گناہگار شوہر 2 سال یا 3 سال کے بعد جیل سے نکلے گا
تو تم اپنے ہاتھ میں پھول کا ہار، ایک بینڈ باجا اور بینڈ باجے والے سے کہنا کہ بہاؤ پھول برساؤ، میرا دیوانہ جیل سے نکل کر آیا۔ بتائیے آپ یہ قانون بناتے ہیں؟ آپ یہ قانون بنا دیا آپ نے۔ ہم نے 3 بار اس قانون کی مخالفت کی۔ CAA کا قانون صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے؟ CAA کا قانون صحیح ہے یا غلط ہے بتائیے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ہم نے پارلیمنٹ میں اس قانون کی بل کو پھاڑا، صحیح کیا یا غلط کیا بتائیے؟ آپ نے دیکھا سماجوادی پارٹی کے کسی MP نے بل کے بارے میں کیا بولا؟ دیکھیے جا کر منہ نہیں کھل رہا تھا، بول نہیں پا رہے تھے۔ ہم جب کھڑے ہوئے 302 MP کے سامنے، ہم نے کہا جس طرح مہاتما گاندھی نے وائٹ ساؤتھ افریقہ کے قانون کو پھاڑا تھا، ہم اس قانون کو پھاڑتے ہیں، یہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف ہے۔ میرے بھائی، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہے ہیں، ہماری بہن پلوی پٹیل کا بھی ہم نے بھاشن YouTube پر سنا۔ جب وہ اسمبلی میں بولتی ہیں تو ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے بولتی ہیں۔